بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، آج گفتگو کا موضوع ہے آخری نبوت کے لیے عرب کا انتخاب کیوں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں اور مختلف خطوں میں انبیاء بھیجے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کو جو پیغام دیا جا رہا ہے، جو پیغام دیا گیا، جو آپ کو نبوت دی گئی، وہ آخری نبوت ہے۔ آپ سے پہلے کے جو نبی تھے وہ علاقائی اور محلی ہوتے تھے، لیکن آپ کی نبوت عالمی نبوت ہے، آفاقی نبوت ہے، ابد الآباد تک باقی رہنے والی نبوت ہے۔ اب عالمگیر نبوت کے لیے، آفاقی نبوت کے لیے اور ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی اور تمام دنیا انسانیت کے لیے جو پیغام آنا تھا، اس پیغام کے لیے ایسے علاقے اور ایسے خطے کا انتخاب ضروری تھا جو کئی اعتبار سے اس پیغام کے لیے مناسب اور موزوں ہو۔ اگر غور کیا جائے عرب کے انتخاب میں تو تین بڑی بنیادی وجہیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جزیرۃ العرب اور بالخصوص مکہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے دنیا کے بالکل بیچو بیچ میں قلب عالم میں ہے، اور اس کی تاریخی حیثیت مذہبی اعتبار سے تھی، مذہبی مرکزیت حاصل تھی مکے کو، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی جو رسومات تھیں عرب اس کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے تھے، اور عربوں کی نظر میں مکے کی بڑی عظمت اور احترام تھا۔ تو محل وقوع کے اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے مکے کو مرکزیت حاصل تھی۔ اور دوسری بنیادی وجہ کہ عرب دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت سی خصوصیات کے حامل تھے۔ وہ خصوصیات امانت کی، صداقت کی، شجاعت کی، بہادری کی، جفاکشی کی اور قوت مدافعت کی، سچائی کی، منافقت سے بیزاری اور منافقت سے دوری کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس عالمی پیغام کے لیے ایسی قوم کا انتخاب ضروری تھا جس قوم کے اندر اس طرح کی خوبیاں موجود ہوں، اس لیے کہ عالمگیر پیغام تھا، کوئی محلی اور کوئی علاقائی پیغام نہیں تھا، نہ کسی مخصوص قوم کے نام کوئی پیغام تھا، بلکہ یہ پیغام عالمگیر و آفاقی تھا۔ اس لیے پیغام اولین کے حاملین کی جو صفات ہونی چاہیے وہ عربوں میں تھی۔ عرب سلیم الطبع تھے، وہ بہادری کی صفت سے مالا مال تھے، جس چیز کو حق سمجھ لیتے تھے اس کے لیے جان لڑا دینے کی ان کے اندر قوت تھی، قوت برداشت اور تحمل بھی ان کے اندر تھا۔ گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر لمبے لمبے سفر کرنے اور گھنٹوں اس پر وقت گزار دینے کے وہ عادی تھے، سادہ زندگی کے بھی عادی تھے۔ ان کی زندگی تہذیب و تمدن کی جو برائیاں اور خامیاں اور عیوب ہوتے ہیں اور نقائص ہوتے ہیں، ان تمام نقائص سے ان کی زندگیاں پاک تھیں۔ جس طرح ایران، روم، یونان، چین، ہندوستان کے لوگوں کی جو زندگی تھی، عیش و عشرت کی زندگی،
تہذیب و تمدن کے نتیجے میں انسان کے اندر بہت سی اخلاقی اور فکری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ تمام خرابیاں یہاں کے لوگوں میں موجود تھیں، لیکن عرب جو حریت کے علم بردار تھے، باوجود اس کے کہ وہ رومن امپائر اور کسرا ایرانی شہنشاہیت کے بیچو بیچ میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی حریت کو بچایا اور کبھی انہوں نے کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا. گویا ہر طرح کے اثرات سے وہ محفوظ تھے. تیسری بنیادی وجہ یہ کہ جزیرۃ العرب جغرافیائی اعتبار سے ایشیا کا حصہ ہے، لیکن وہ افریقہ سے بھی قریب تھا، افریقہ سے ملا ہوا، اور افریقہ کے بعد یورپ سے بھی قریب. تو جزیرہ نماء عرب کئی بر اعظموں کو جوڑتا ہے، اور پھر مکہ ایک تجارتی منڈی تھی. مختلف ملکوں کے لوگ وہاں سے گزرتے تھے مال تجارت لے کر. تو گویا مختلف تہذیبوں کا اور مختلف قوموں کا ملاپ وہاں ہوتا تھا. یہ وہ تین بنیادی وجہیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب پر مبعوث فرمایا. اور یہ بھی تھا مقصد کہ جب یہ بالکل سینٹرل جگہ پر ہے تو جب بیچو بیچ میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ہر طرف اس کی نظر ہوتی ہے، اس کی نمائندگی ہوتی ہے. یہاں سے اٹھنے والی آواز پورے عالم میں گونجے اور یہاں سے دنیا کی ساری قوموں کو خطاب کیا جا سکے. یہ بھی ایک مقصد تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ بخوبی جانتا ہے کہ اس کو اپنا پیغام کہاں اور کس کے حوالے کرنا ہے. ایک بات اسی ضمن میں ذکر کرتا چلوں کہ یہود جو قدیم آسمانی تعلیمات کے حامل تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ آپ کی حمایت میں کھڑے ہوتے اور وہ اولین آپ کی تعلیم اور آپ کے پیغام کا استقبال کرنے والوں میں ہوتے. لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. وجہ یہ تھی کہ ان کے اعتقاد اور نظریے کے اعتبار سے آخری رسول کو بنو اسحاق میں آنا تھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے. تو اس سوچ کی بنیاد پر یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے بعد پوری تاریخ مسلمانوں کی اور اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہودیوں کی عداوت، یہودیوں کی دشمنی روز اول سے مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جاری و ساری ہے. اور قرآن حکیم نے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہود کو اہل ایمان کا بدترین دشمن قرار دیا ہے. بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب پر بھیجا گیا، اور ابھی میں نے جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے کہ مکہ قلب عالم میں واقع ہے، جغرافیائی اس کی حیثیت ہے، مذہبی اس کی حیثیت تھی، اور آج بھی ہے. یہ اسباب تھے جن کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مبعوث فرمایا گیا. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم.